ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جو لطائف ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں یا نہیں؟ کیا صحابہ اکرام نے بھی یہ لطائف کا ذکر کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا؟ تو یہ ہماری بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کچھ وقت پہلے. اس کے بعد پھر ایک دو لوگ اور بھی تھے، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا، تو میں نے سوچا کہ اس کا ایک جواب ضرور بناؤں تاکہ میرے جو سننے والے ہیں وہ یہ بات بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لیں. تو دیکھیے، قرآن اور سنت سے کہیں پہ بھی ڈائریکٹ لطائف ثابت نہیں ہے. لطائف کا جو ذکر ہے وہ ایک مشاہدہ ہے جو صوفیاء اکرام نے کیا خود، اور انہوں نے ہی بتایا کہ جیسے جسم کی بیماری کے لیے کوئی علاج ہوتا ہے، بالکل اسی طرح روح کی بیماری کا بھی یہ علاج ہے. ذکر کے ذریعے جو خاص مخصوص لطائف کی جگہ ہیں وہاں پہ ضربیں لگا کے وہ علاج، روحانی علاج کیا جاتا ہے. اب روحانی بیماری کون سی ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بغض کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جو بھی برائیاں ہیں وہ روحانی جو برائیاں ہیں ان کا علاج صوفیاء اکرام نے بتایا کہ آپ مختلف ذکر کر کے کر سکتے ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ قلب کا ذکر بتاتے ہیں. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ جب کریں گے، ضربے لگائیں گے تو آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، اور جیسے ہی قلب جاری ہوگا تو قلب کے ساتھ جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں جو بھی تعلق رکھتی ہیں قلب سے، جس میں نفسیاتی خواہش بھی آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ آپ جو لالچ کا عنصر بھی آ جاتا ہے، تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو اس ذکر کے ضرب لگانے سے ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ ایک مشاہدہ ہے. جب اللہ کے ولیوں نے ایک مشاہدہ ہمیں بتایا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، اور ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ ان کا بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، اور بعض اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اثر ہے یا نہیں ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اور فتویٰ دیتے رہیں. ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں بالکل ان کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں اگر ان کا ذکر موجود نہیں ہے تو ہم ان کو انکار کر دیں گے. تو یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اگر آپ کہیں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی علاج بتاتا ہے، کوئی دوائی، کوئی گولی دیتا ہے کہ آپ کی نفسیاتی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج ہو جائے، تو ہم یہ سوچیں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا نہیں ثابت. تو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گولی کوئی بھی نیند کی ہو، کوئی اینٹی ڈپریشن ہو، اگر وہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی تو کیا اس کا اثر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں وہ اثر دکھاتی ہے اور کچھ میں نہیں دکھاتی، کیونکہ یہ ہر کسی کی اپنی ایک فزیک ہوتی ہے. بالکل اسی طرح روح میں بھی کسی کو اثر ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. تو یہ اتنے بڑے ولی صوفیاء اکرام کے مشاہدے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، تو لوگ اس پہ اگر عمل کرتے ہیں. میں اپنی اگر بات کروں، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں. یہی ذکر قرآن میں اشارے ہیں، جیسے ذکر کے بارے میں بتایا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور سب سے بڑی عبادت وہ بھی ذکر ہے. تو ایکچولی دیکھا جائے یہ جو ضربیں لگائی جاتی ہیں مختلف لطائف پہ، تو یہ اصل میں ذکر ہوتا ہے، ذکر کروایا جاتا ہے، یہ اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اب ہم چلے جاتے ہیں، یہ چیز تو ایک طرف تو یہ چیز ہو گئی کہ قرآن اور سنت میں یہ چیز ثابت نہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ مشاہدے ہیں، یہ ایک جیسے سائنس ہے، جیسے
میں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس میں بھی ایسی بہت ساری دوائیاں ہیں جو ایک جگہ پہ ایک بندے پہ اثر کرے گی تو دوسرے بندے پہ اثر نہیں کریں گی. بالکل اسی طرح یہ روحانی سائنس میں بھی یہ لطائف کہاں پہ کسی پہ اثر کریں گے, کسی پہ نہیں کریں گے. اب جب اثر کریں گے تو وہ پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا اور اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے, اور اثر نہیں کریں گے تب بھی اس کے پیچھے روحانی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن یہ بات ہم یہاں تک کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ایک مشاہدے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اثرات بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے, بڑے بڑے صوفیاء اکرام نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور یہ اپنے جو مرید ہوتے ہیں ان کا علاج اسی سے کرتے ہیں. اور مرید جاتے ہیں اپنے شیخ کے پاس, جو کامل مرشد کامل شیخ ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں, اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں کامل مرشد کے یہاں, اور وہ مختلف جو لطائف ہیں, کہیں پہ 7 کہیں پہ 6 بتاتے ہیں, ان پہ ضربیں لگا کے ان کو زندہ کرتے ہیں, ان کو جاری کرتے ہیں. لطائف قلب, لطائف پھر روح, سر, خفی, اخفا, انا, نفس, یہ سارے لطائف ہے. تو ان کا اپنے کلرز ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہے. ایک ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اینٹی بائیوٹک کھانے کا بھی طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کھائیں یا 5 دن کھائیں یا 7 دن کھائیں, تو یہ اینٹی بائیوٹک لینے کا طریقہ کار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وٹامن جیسے ڈاکٹر دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ وٹامن بھی لیں. تو ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. ان جو اذکار ہیں, ذکر, جو لطائف کو بیدار کرنے کے جو کچھ بھی ذکر ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے, صحیح طریقے سے بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ ایک شیخ کے آبزرویشن میں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اکیلا کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی لیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں, یہ جو ساری چیزیں, ان کو غلط لے کے اور صرف اسی میں لگ گئے, صرف ذکر کر کے بیٹھ گئے, آئسولیشن میں ہو گئے اور خود کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیا, اور یہ ایسے سمجھنے لگے کہ یہی سب کچھ ہے, اور عمل سے بہت دور ہو گئے. حالانکہ دین اسلام ٹوٹلی عمل پہ ہے. آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلقات ہے, آپ کیا عمل کر رہے ہیں, آپ شریعت کے کتنے پابند ہیں, یہ ایکچولی اصل چیز یہ ہے. اس سے لوگ دور ہو گئے. اس کی ایک میں اس کا یہ سمجھیں کہ ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا, صرف اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ساتوں لطائف بیدار کر رہے ہیں اور عام مسلمان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور اسی طرف چلے گئے. اور اگر کشف ہوا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آپ اگر بیٹھ کے کنسنٹریٹ کر کے بار بار ایک چیز ذکر چانٹنگ کرتے رہیں گے تو آپ پہ بہت ساری ایسی انرجیز آئیں گی, کشف ہوگا. اب وہ 2 طریقے کے ہو سکتے ہیں, یا تو اللہ کی طرف سے ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہے, وسوسے ملتے ہیں کہ آپ خود کو پتہ نہیں کیا ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی شیخ کے انڈر میں نہیں ہوتے, وہ کسی مرشد کے انڈر میں بیٹھ کے یہ لطائف کے ذکر نہیں کرتے. اور دوسرے لوگوں کو, ایک عام مسلمان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو لطائف کا ہی نہیں پتہ, ان کو یہ نہیں پتہ کہ لطائف نفس کا کلر کون سا ہے, اس کا مقام کون سا ہے, لطائف انا سے کیا کیا بیماریاں ختم ہوں گی, عام ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ خود کو بڑا ولی اللہ اور بڑا کامل اور عامل سمجھتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو چیز تھی, اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ 2 چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں اشارے ضرور ہیں, لیکن ڈائریکٹ ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا ثابت نہیں ہے لطائف کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ ذکر کرنا, یہ تو پورا قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے, اور آپ بیٹھ کے اگر ذکر کرتے ہیں اور مقصود صرف یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اور اپنے روح کی بیماریاں ختم کریں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ایک مشق ہے, ایک ایکسرسائز ہے, ایک مراقبہ ہے, ایک میڈیٹیشن ہے, اور اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر یہ نیت ہے
ایک مرشد کی اپنی مرید کے لیے کہ میں اس کی روحانی بیماری کو ختم کروں، تاکہ جتنا ہو سکے اللہ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دوں، اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو جوڑ دوں، تاکہ زندگی کے جو بھی معاملات یہ کرے تو اس کو اللہ کا نام، وہ اللہ کی شریعت اس کو یاد رہے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، برائی تب ہے جب ایک تو آئسولیشن ہو جائے، بالکل اس کو دین فروش کے جیسے کرتے ہیں نا، دین کے نام پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اگر ایسا کوئی کر رہا ہے، پیسے لے رہا ہے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور وہ شیخ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کے قریب لے کے جا رہا ہے، تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ہر چیز میں غلط چیز بھی ہوتی ہے، یہ سمجھیں کہ اس میں دکانیں بھی چل رہی ہیں اور حقیقی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے، دیکھیں یہ کسی پہ بھی زور زبردستی نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، افاقہ ہو رہا ہے، آپ اللہ کی معرفت، اللہ کے قریب جا رہے ہیں، تو آپ کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسرا، ایسے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی یہ قرآن میں اور سنت میں آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا تو ضرور تھوڑی آپ اس کو ضرور کریں، فائدہ نہیں ہو رہا آپ دوسرا طریقہ استعمال کریں، عمل میں آئیں۔ اگر وہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ عمل کریں، تو اس میں جو ہے نا، کیونکہ قرآن پورا یہی ہمیں بتاتا ہے کہ عمل کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ مسلمان جو آپ کے بہن بھائی جو بھی انسانیت ہیں ان کی خدمت کریں، سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہ جو بھی آپ کے قریبی جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان سے جب پوچھا جائے آپ کے بارے میں تو وہ یہ آپ کے لیے پازیٹیو بتائیں کہ یہ پازیٹیو بندہ ہے یا بندی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ لوگوں میں اللہ کی مخلوق جو بھی ہے، جس میں انسان بھی آ جاتا ہے، دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں، ان سب میں آپ سرخرو ہو جائیں، تو انشاءاللہ محشر کے میدان میں بھی آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل، کرم اور رحم سے کامیاب ہو جائیں گے۔